افغانستان میں امریکی انخلاء کے بعد صورتحال بظاہر پرسکون ہے، مگر ملک کی کمزور معاشی صورتحال کے باعث اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہے۔ زر مبادلہ کے منجمد ذخائر، قیادت پر امریکی پابندیوں اور عالمی برادری کے لیے اپنے نظریات سے متصادم مطالبات طالبان کے لیے چیلنج بن گئے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور تباہ حال معیشت کے باعث افغانستان میں انسانی المیہ سر اٹھاتا نظر آ رہا ہے۔ آج سب سے پہلے اسی خبر پر بات ہوگی۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ افغانستان کی تباہ کن معاشی صورتحال طالبان کے لیے چیلنج بن گئی۔ افغانستان میں حکومت چلانے کے لیے رقم کی شدید کمی کے باعث انسانی بحران پیدا ہونے کا خدشہ۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے افغانستان کے لیے رقم فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ طالبان نے آج عبوری حکومت کے حلف اٹھانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ امریکی انخلاء کے بعد چند دنوں میں کامیابی سے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے والے طالبان کے لیے معاشی محاذ فتح کرنا چیلنج بن گیا۔ عبوری افغان حکومت کو ملک کا انتظام چلانے کے لیے رقم کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ افغانستان کے مرکزی بینک کے 10 ارب ڈالر کے بیرون ملک ذخائر منجمد ہیں، جبکہ IMF نے 440 ملین ڈالر کے فنڈز تک طالبان کی رسائی روک رکھی ہے۔ رقم کی قلت کے باعث ملک میں مہنگائی بڑھنے کے باعث عام افغانی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے افغانستان کے لیے رقم فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ معاشی بحران افغان عوام کے لیے تباہ کن اور دہشت گردوں کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ ممکنہ تباہ کن صورتحال سے بچنے کا راستہ نکالنا ہوگا۔ دوسری جانب افغانستان کی عبوری کابینہ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے رکن انعام اللہ سمگانی نے آج تقریب حلف برداری کی خبر کو افواہ قرار دیا۔ افغانستان کی عبوری حکومت میں غیر طالبان اراکین کو بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ طالبان کے قطر دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغان عبوری حکومت میں غیر طالبان اراکین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ طالبان کے متعدد افغان رہنماؤں سے بات چیت جاری ہے۔ غیر طالبان اراکین کو اعلیٰ ترین عہدوں پر تعیناتی کا موقع مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں یا اگلے ماہ افغانستان میں باضابطہ حکومت کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ گلوکار علی ظفر کے وکیل عمر طارق گل نے ہراسانی کا الزام لگا کر سوشل میڈیا پر گلوکار کے خلاف منفی مہم چلانے والی گلوکارہ میشا شفیع اور ان کے ہمنواؤں کو حقائق سے کلین بولڈ کر دیا۔ ناقدین کو سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے بجائے عدالت میں ثبوت پیش کرنے کا چیلنج دے دیا۔ عمر طارق گل نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے علی ظفر پر میشا شفیع کے الزامات کے کیس کی پیروی کا آغاز 2018 میں کیا اور علی ظفر کو اپنے ثبوت پیش کرنے کی ہدایت کی۔ علی ظفر نے 2 خواتین سمیت 12 گواہان پیش کیے جنہوں نے میشا شفیع کے الزامات کی تردید کی۔ علی ظفر کسی التوا کے بغیر مسلسل 6 سماعتوں میں عدالت میں پیش ہوئے اور 2019 میں اپنے مکمل شواہد عدالت میں پیش کر دیے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ میشا شفیع اور ان کے گواہان کو ثبوت پیش کرنے کے لیے 2019 میں سمن جاری کیے گئے۔ 2.5 سال میں میشا شفیع کے 7 گواہان نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا، مگر صرف 4 گواہان جرح کے لیے پیش ہوئے۔ جرح کے لیے پیش نہ ہونے والوں میں میشا شفیع، ان کے شوہر محمود اور والدہ صبا حمید شامل ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میشا شفیع دلائل کی تاریخ دے دے گی تو دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت علی ظفر اور میشا شفیع میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ سنا دے گی۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اگر میشا شفیع اور ان کے وکلاء التوا نہ لیں تو یہ کیس 1 ماہ کے اندر مکمل ہو سکتا ہے۔ معروف کامیڈین عمر شریف شدید علیل ہو گئے۔ اہلیہ زرین عمر کہتی ہیں کہ عمر شریف کی زندگی کے لیے ایک منٹ قیمتی ہے۔ علاج کے لیے پیسوں کی نہیں، جلد از جلد بیرون ملک روانگی کے لیے معاونت درکار ہے۔ بیرون ملک روانگی میں تاخیر ہوئی تو پاکستان میں اوپن ہارٹ سرجری کرنا پڑے گی جو نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ وفاقی حکومت نے کامیڈین کی بیرون ملک روانگی کی کوششیں تیز کر دیں۔ سندھ حکومت نے بھی عمر شریف کا علاج کروانے کا اعلان کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب عمر شریف کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے۔ مزاح کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے اداکار اور میزبان عمر شریف شدید علیل ہو گئے۔ عمر شریف کی اہلیہ زرین عمر کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر نے حکومت سے مالی مدد نہیں بلکہ سفری انتظامات سے متعلق معاونت مانگی ہے۔ عمر شریف کی زندگی کے لیے ایک منٹ قیمتی ہے۔ اگر انہیں بر وقت امریکہ منتقل نہ کیا گیا تو پاکستان میں اوپن ہارٹ سرجری کرنا ہوگی جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز عمر شریف نے ایک ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کو شوکت خانم ہسپتال کے لیے اپنی خدمات یاد دلاتے ہوئے ان سے اپنے بیرون ملک علاج کے لیے مدد کی اپیل کی تھی۔ اینکر وسیم بادامی نے یہ کلپ ٹویٹر پر شیئر کیا تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے اس سے رابطہ کر کے
عمر شریف کے علاج سے متعلق معلومات حاصل کی۔ شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر اس حوالے سے رابطے میں ہیں، درکار معلومات حاصل ہوتے ہی اس کیس پر تیزی سے کام شروع کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب سندھ حکومت نے عمر شریف کا علاج کروانے کا اعلان کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اداکار کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عمر شریف نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، ان کے علاج کے لیے سندھ حکومت ہر طرح تعاون کرے گی۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کی علالت پر دنیا بھر میں ان کے مداح تشویش میں مبتلا ہیں۔ بھارتی اداکار جانی لیور اور گلوکار دلیر سنگھ مہندی نے عمر شریف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ دلیر سنگھ مہندی نے وزیر اعظم عمران خان کے نام ایک ویڈیو پیغام میں اداکار عمر شریف سمیت پاکستانی فنکاروں کے لیے مدد کی اپیل کر دی۔ اداکارہ ارمینا خان کو بطور پروڈیوسر پہلے ہی پروجیکٹ میں ایک بڑی کامیابی مل گئی۔ اداکارہ کی شارٹ فلم سنیپ چیٹ امریکہ میں گولڈ مووی ایوارڈ کے لیے نامزد کر دی گئی۔ شارٹ فلم سنیپ چیٹ میں ارمینا خان ترک اداکاراؤں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہیں۔ فلم کی کہانی پاکستانی نژاد کینیڈین خاتون کے گرد گھومتی ہے جو ترکی جاتی ہے اور کورونا لاک ڈاؤن کے باعث وہاں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ شارٹ فلم کے ہدایتکار شیراز علی ہیں اور انہوں نے کہانی تحریر کی ہے۔ اداکارہ ارمینا خان نے انسٹاگرام پر اپنے مداحوں کو اس کامیابی سے آگاہ کرتے ہوئے فلم کو کامیاب بنانے پر پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ کالے دھن اور خفیہ اثاثوں کو قانونی بنانے کا ایک اور موقع۔ ایف بی آر نے ایسٹ ڈکلیریشن آرڈیننس 2019 کے تحت مقررہ ٹیکس ادا کرنے والوں کو گوشوارے جمع کرانے کا موقع فراہم کر دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ایسٹس ڈکلیریشن آرڈیننس 2019 کے تحت ایسے ٹیکس گزاروں کو اثاثہ جات ڈکلیئر کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا ہے جنہوں نے مقررہ تاریخ تک واجب الادا ٹیکس کی ادائیگی تو کر دی تھی لیکن باوجود اثاثہ جات ڈکلیئر نہیں کر سکے۔ اس حوالے سے سرکولر جاری کر دیا گیا ہے۔ 24 مئی 2019 کو نافذ کردہ ایسٹس ڈکلیریشن آرڈیننس کے تحت نادہندگان کو 30 جون 2019 تک ٹیکس کی ادائیگی اور اثاثہ جات ظاہر کرنے کی مہلت دی گئی تھی۔ بعد ازاں مقررہ تاریخ میں 3 جولائی 2019 تک مزید توسیع بھی کر دی گئی تھی۔ ایف بی آر نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے ٹیکس گزاروں کو 15 دن میں اثاثہ جات کے گوشوارے داخل کرانے کا موقع فراہم کیا جائے جنہوں نے مقررہ تاریخ تک ٹیکس ادا کر دیا تھا اور کسی وجہ سے اثاثہ جات ڈکلیئر نہ کر سکے۔ اس حوالے سے سسٹم کو فعال کر دیا گیا ہے اور ایسے ٹیکس گزار 10 ستمبر سے 25 ستمبر کے دوران اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل سکھر کی تزئین و آرائش کے لیے جاری فنڈز میں خرد برد کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ بلڈنگ سکھر ڈویژن کے حکام نے کاغذات میں لاکھوں مالیت کے اخراجات ظاہر کر دیے لیکن کسی قسم کا کام نہیں کروایا گیا۔ ترقیاتی کاموں کی کاغذات میں تکمیل دیکھ کر جیل حکام حیران رہ گئے۔ اعلیٰ حکام سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ نیوز 360 کو دستیاب محکمہ بلڈنگ سکھر کی دستاویزات کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل سکھر کی تزئین و آرائش اور مرمتی کاموں کے لیے 32 لاکھ روپے جاری کیے گئے مگر سرے سے کوئی کام نہیں کروایا گیا۔ جیل کی گری ہوئی مرکزی دیوار تعمیر کی گئی، نہ ہی کوارٹرز کی مرمت کا کام کیا گیا، جبکہ ملاقاتیوں کے کمروں کا تعمیراتی کام بھی کئی سال سے التوا کا شکار ہے۔ محکمہ پروونشل بلڈنگز نے کچھ کیے بغیر تزئین و آرائش کا کام مکمل کرنے کی رپورٹ جمع کرائی تو ڈسٹرکٹ جیل کے حکام سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ متعلقہ حکام سے متعدد رابطوں کے باوجود جواب نہ ملنے پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے انکوائری کے لیے متعلقہ محکمے کے حکام کو لیٹر ارسال کر دیا ہے۔ ارجنٹائن کے سٹار فٹ بالر لیون میسی نے ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ میں بولیویا کے خلاف شاندار ہیٹ ٹرک کر کے ٹیم کو فتح دلوا دی اور بین الاقوامی مقابلوں میں جنوبی امریکہ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے فٹ بالر بن گئے۔ میسی نے مجموعی طور پر 79 گولز کر کے برازیلین سٹار پیلے کا 77 گولز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بولیویا کے خلاف میچ میں لیون میسی نے 3 گول کیے۔ میچ کے 14ویں منٹ میں انہوں نے پہلا گول کر کے برازیل کے لیجنڈ پلیئر کا 77 گولز کا ریکارڈ برابر کیا۔ سٹار فٹ بالر نے میچ کے 64ویں اور 88ویں منٹ میں مزید 2 گول کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کی۔ میسی 79 گولز کے ساتھ سب سے زیادہ گول کرنے والے جنوبی امریکی کھلاڑی بن گئے۔ برازیل کے لیجنڈ فٹ بالر پیلے 77 گولز کے ساتھ دوسرے اور برازیل ہی کے مایناز فٹ بالر نیمار 69 گولز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ واضح ہے کہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو کے پاس ہے
انہوں نے 180 میچز میں 111 گول کر رکھے ہیں۔ ایران کے علی دائی 109 گولز کے ساتھ دوسرے اور ملیشیا کے مختار 89 گولز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ ملک کے دو اہم ترین آئینی ادارے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ حکومتی وزراء اور وکلاء کے نشانے پر آ گئے۔ حکمران جماعت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراضات اٹھانے پر الیکشن کمیشن پر پیسے پکڑنے کا الزام عائد کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عائشہ ملک کے سپریم کورٹ میں ممکنہ تقرری کے خلاف وکلاء تنظیمیں اعلیٰ عدلیہ کے خلاف صف آرا ہو گئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن حزب اختلاف کا گڑھ بن گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اعلی کار کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں سیاست کرنی ہے تو الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اس سے قبل سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات عائد کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑ رکھے ہیں، الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے۔ دوسری جانب 9 ستمبر کو سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری میں مبینہ طور پر سینیورٹی نظر انداز کیے جانے پر پاکستان بھر کے وکلاء تنظیموں نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور احتجاجی مظاہرے کیے۔ وکلاء کی بڑی تعداد نے سپریم کورٹ کے احاطے میں بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا اور جونیئر ججوں کی تقرری کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ وکلاء رہنماؤں نے الزامات کیا کہ سپریم کورٹ حکومت کا موہرا بنی ہوئی ہے۔ سیاسی اور قانونی ماہرین نے آئینی اداروں کی کردار کشی کو ریاست کی سالمیت کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب چلتا رہا تو کسی ادارے کا تقدس محفوظ نہیں رہے گا۔ کسی بھی ریاست کا ڈھانچہ اداروں کے بل پر کھڑا ہوتا ہے۔ ادارے غیر مستحکم ہو جائیں تو ریاست بھی مستحکم نہیں رہ سکتی۔ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن دو آئینی اور خود مختار ادارے ہیں۔ سیاستدانوں اور وکلاء کو انہیں اپنی خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ اپڈیٹ 360 میں آج اتنا ہی۔ مزید خبریں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news360.tv۔